بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ہدایت کے سلسلے میں اس کے 4 اجناس کو ذکر کر رہے تھے اور اس کو ذکر کرتے ہوئے بیان کیا والرابع ان يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الاشياء كما هي بالوحي، اور چوتھا یہ کہ ان کے دلوں پر، عارفین کے دلوں پر یا قارئین کے دلوں پر اسرار و رموز کا انکشاف کرنا اور انہیں چیزوں کو اس طریقے سے دکھانا جیسا کہ وہ ہے، کما ہی جیسا کہ وہ ہے. حقیقت الشیء بیان کر رہے ہیں کہ ہدایت کے چوتھے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے پر چیزوں کی اصل حقیقت کو واضح فرما دے. دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت رکھتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ اپنے اندر حقیقت رکھتی ہے یا نہیں. اس سلسلے میں فلاسفہ کی ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ان کی 3 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک جس کو عنادیہ کہا جاتا ہے، دوسرا جس کو عندیہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا جس کو لا ادریہ کہا جاتا ہے. یہ عنادیہ، عندیہ اور لا ادریہ، یہ تینوں فلاسفہ کے وہ گروہ اور وہ جماعت ہیں جن کو مشائین کا گروہ کہا جاتا ہے. تو مشائین یہ اشیاء کی حقیقتوں کے منکر ہیں. اس میں سے جو عنادیہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیز اپنے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، محض ضد اور ضد کی بنیاد پر کہتے ہیں، اسی لیے ان کو عنادیہ کہتے ہیں. دوسرے عندیہ، جو عندہ سے بنا ہے، یعنی کون کیا ہے کسی کو پتا نہیں. اس طرح سے وہ ماننے والے ہیں کہ میں ہوں، مجھے بھی معلوم نہیں کہ میں ہوں. عجیب و غریب کھوپڑی ہے. تو اس وجہ سے ان کو عندیہ کہا جاتا ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں اور میں ہوں یا میں نہیں ہوں. اس کو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ شانہ ہونا. اور تیسری جماعت ہے لا ادریہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ حقیقت کیا ہے بھی یا نہیں ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں. آج بھی ہمارے زمانے میں فلاسفہ اور سائنسدانوں کی بڑی جماعت ان کو لا ادریہ کہا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کے سلسلے میں لا ادریت کے قائل ہیں، کہ نہ ہاں کہتے ہیں نہ کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے. فلاسفہ کی دوسری جماعت جن کو اشراقی فلاسفہ کہتے ہیں اور مذاہب کے ماننے والے، یہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اشیاء اپنے اندر حقیقت رکھتی ہے،
مگر چیزوں کی حقیقتیں ہر ایک پر منکشف نہیں ہوتی. حقائق اشیاء کسی پر منکشف ہوتا ہے اور کسی پر منکشف ہوتا نہیں. مصنف اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان یکشف علی قلوبہم السرائر، کہ اللہ لوگوں پر چیزوں کی اسرار و رموز کو منکشف فرماتے ہیں. وَيُرِيَهُمُ الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ، اور انہیں چیزیں ایسے ہی دکھاتا ہے جیسا کہ اس کی حقیقت ہے. اما بالوحی، یا تو وحی کے ذریعے سے اگر نبی ہے تو، اویل الہامی، یا الہام کے ذریعے سے اگر ولی ہے تو، اویل منامات الصادقتی، یا عام انسان ہے تو اسے اللہ رب العزت الہام سے نہیں تو اسے منامات صادقہ کے ذریعے سے، سچے خوابوں کے ذریعے سے چیزوں کی حقیقتوں کا اسے کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. وَهَذَا قِسْمٌ يَخْتَصُّ بِنَيْلِهِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، اور یہ وہ قسم ہے جو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ خاص ہے. یعنی ہر کس و ناقص کو چیزیں اور اپنی حقیقت کے ساتھ سمجھ میں آتی نہیں ہے. وَإِيَّاهُ عَنَّا بِقَوْلِهِ، اور اسی کو مراد لیا ہے اللہ نے اپنے قول أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ، تو انہوں نے اسی ہدایت کی پیروی کی. انہیں جو ہدایت اللہ نے دی اسی ہدایت کی کیا کی؟ انہوں نے پیروی کی. تو فرماتے ہیں کہ اسی ہدایت کو، جس کو اہدینا الصراط المستقیم میں مانا گیا ہے، اسی کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 90 میں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. کیونکہ وہاں پر بھی ہدایت دو طرح سے آئی. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو بات ختم ہو گئی، یہ ہدایت کا عام معنی ہوا. اور پھر اسی ہدایت کے پیچھے وہ چل پڑے، تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت کی چوتھی قسم مراد ہے، یعنی انکشاف حقائق اشیاء. انکشاف حقائق اشیاء. اسی طرح سے اللہ کا قول والذین جاہدوا فینا، اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بالضرور انہیں راستے دکھائیں گے. انہیں راستے کیا کریں گے؟ دکھائیں گے. کیا مطلب؟ کہ ہدایت تو ایک ہے، مگر ہدایت تک پہنچنے کے راستے متعدد ہیں. ہدایت تو ایک ہے مگر ہدایت تک پہنچنے کے راستے کیا ہے؟ متعدد ہے. کبھی کوئی ہدایت پاتا ہے کیسے؟ کثرت عبادت کے ذریعے سے، مجاہدہ ہے وہ بھی ایک قسم کا. کبھی کوئی ہدایت پاتا ہے کثرت سے اپنے نفس کی مخالفت کر کر، ریاضت نفسانیہ جس کو کہا جاتا ہے، جیسے زاہدین اور تصوف کے میدان میں لوگ کرتے ہیں. اور کبھی کوئی ہدایت پاتا ہے بندوں کی خدمت کر کر، تو مختلف راستوں سے. کبھی کوئی علم کے پیچھے محنت کر کر کیا کرتا ہے؟ ہدایت پاتا ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے راستے بہت زیادہ ہے. اگرچہ اللہ تک پہنچنا اسی کو ہدایت کہا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں کہ کوئی ایک راستہ فکس ہے بس اسی راستے سے نہیں. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جھگڑا ہی اور بھی کا ہے، کہ آدمی عالم یہ نہ سمجھے کہ یہ مدرسے والا کام ہی دین ہے، بلکہ یہ بھی دین ہے، تبلیغ بھی دین ہے، خانقاہ بھی دین ہے، خدمت خلق بھی دین ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ایک تفسیر یہ کرتے ہیں. دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ
اس کے لیے جو اللہ کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ جد و جہد اور محنت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ راستے کھول دیتا ہے. اس کو مصیبتوں سے نکلنا اس کے لیے کیا بنا دیتا ہے؟ آسان بنا دیتا ہے، اور اس کو کسی قسم کے آزمائش میں پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے، بلکہ مصیبت کے بعد بھی وہ بے چین نہیں ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کیا کر لیتا ہے؟ اللہ اس کے لیے نکال دیتا ہے. فالمطلوب، اب خلاصہ بیان کر رہے ہیں، فالمطلوب اما زیادت ما منحوه من الهدى او الثبات علیہ او حصول المراتب المرتبة علیہ. خلاصہ یہ کہ اما زیاد، یہاں پر جس ہدایت کو مراد لیا گیا ہے اس سے یا تو جو ہدایت پہلے سے دی گئی اس میں اضافہ مقصود اور مطلوب ہوگا کہ مسلمان ہے تو ہدایت یافتہ تو ہے ہی، مگر ضروری نہیں ہے کہ اسی ہدایت کی وجہ سے وہ نجات پا جاوے. کہا کہ مزید ایسی ہدایت عطا فرما کہ اس میں اضافہ ہو. جیسے علم ملا، لیکن علم کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ اسے کہا گیا رب زدنی علم. یہاں پر ایسے ہی کہ اے اللہ ہدایت دی، اللہم زدنی الہدایت، اے اللہ میری ہدایت میں مزید اضافہ فرما. تو زیادتی فی الہدایہ یا تو مراد ہوگی اس مطلب، او ثبات علیہ، یا ہدایت پر ثابت قدمی، کہ ہدایت تو مل گئی مگر ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا سانحہ حادثہ واقعہ پیش آئے جس کی وجہ سے آدمی ہدایت سے کیا ہو جائے؟ محروم ہو جائے اور دور ہو جائے. تو کہا اس صورت میں یہ مراد ہوگا کہ اے اللہ تو ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرما، کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ایمان تو ملا مگر یہ ایمان موت تک مکمل میرے پاس رہے اور مجھ سے جدا نہ ہو سکے. گویا کہ وہ مانگتا ہے بندہ او حصول المراتب المرتبۃ علیہ، یا اس پر جو مراتب کا ترتب ہوتا ہے اس کا حصول مراد ہے کہ اللہ ہدایت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اسلام مل جائے، ہدایت کا زیادہ درجہ یہ ہے کہ توفیق مل جائے، ہدایت کا مزید مرتبہ یہ ہے کہ منکرات سے رک جائے، ہدایت کا اور مرتبہ یہ ہے کہ انسان پر چیزوں کی حقیقتیں کیا ہو جائے؟ منکشف ہو جائے. تو کہا بتدریج یہ تمام کے تمام گویا کہ وہ بندے سے کیا اللہ سے کیا کرتا ہے؟ مانگتا ہے کہ اللہ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جاؤں ویسے ویسے مجھے ہدایت کے مراتب میں کیا کرتا جا؟ اضافہ کرتا چلا جا. فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَهُ الْعَارِفُ بِاللَّهِ الْوَاصِلُ عَنْ کہ جب عارف باللہ اللہ تک پہنچنے کی ارادہ رکھنے والا اللہ تک وصول کے لیے ارادہ کرتا ہے تو مراد یہ ہوتا ہے ارشدنا طریق السیر فیک، کہ تو مجھے اپنی طرف چلنے کا راستہ بتا، تمحو عنا ظلمات احوالنا، تاکہ مجھ پر جو حالات ہیں ان حالات کی تاریکیوں کو تو دور کر دے اور وہ مجھ سے دور ہو جاوے. وَطُمِيتُ غَوَاشِيَ أَبْدَانِنَا، اور میرے بدن پر جو ظلمت چھائی ہوئی ہے تو اسے ہٹا دے. لِنَسْتَضِيءَ بِنُورِ قُدْسِكَ فَنَرَاكَ بِنُورِكَ، اور تیری قدسیت کے نور سے میں روشنی حاصل کر کر میں کھلی آنکھوں تجھے دیکھنے لگ جاؤں. تو کیا فرماتے ہیں؟ بالکل مصنف تصوف اور سلوک کی وادی میں انسان کو لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گویا کہ اہدینا کہہ کر انسان اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنے والا،
میں نے یہ بھی پکا ارادہ کر لیا کہ میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوں. تو اب یہ کہتے کہتے بندہ اپنی روحانیت کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا کہ آدھی صورت ہونے کے بعد گویا کہ وہ عارفیت کے سب سے بلند مقام پر پہنچ گیا اور اسے اللہ نظر آنے لگے. اس لیے وہ اللہ سے سیدھا مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ مجھے تیرے لیے ایسا راستہ دکھا کہ ساری ظلمتیں مجھ سے کیا ہو جاوے، چھٹ جائے، اور میرے بدن پر سستی اور غفلت کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جاوے، ہٹ جاوے، اور تیرے جناب کو میں اس طرح سے محسوس کروں، تیرے نور کو ایسے محسوس کروں کہ میں گویا کہ تیرے جلال اور جمال کے نور کے احاطے میں داخل ہو گیا، تیرے جلال اور جمال کے نور کے احاطے میں کیا ہو گیا، داخل ہو گیا. تو اس طرح سے مصنف نے ہدایت کا گویا کے چوتھے معنی کو یہاں پر راجح قرار دیا اور اخیر میں بیان کیا کہ ہدایت کے تمام معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا کہ بات دیگر ہے کہ آہستہ آہستہ میں پہلے مرتبے سے لے کر آخری مرتبے کے تک مجھے کیا کر دے، پہنچا دے. اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ امر تو استعلا کے لیے آتا ہے اور اللہ کو کہنا تو ہدایت دے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو آرڈر کرنا لازم آتا ہے، جبکہ بندہ یہ مخلوق ہے اور اللہ یہ خالق ہے. تو مخلوق خالق کو حکم کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ امر کس کو کہتے ہیں؟ امر کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ کسی کو کسی چیز کا آرڈر کرنا اور حکم کرنا. تو کہا اللہ سے کہہ رہا ہدینا، تو مجھے ہدایت دے دے، تو کہا کہ تو اللہ چھوٹے منہ بڑی بات ہو گئی، اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ہدایت دے دے مجھے. تو مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں کہ والامر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل. اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں کہ امر اور دعا یہ دونوں لفظاً اور معنن تو ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں کہ ایک تو کسی چھوٹے بڑے کا اپنے سے چھوٹے کو آرڈر کرنا اور حکم دینا، یہ امر ہے، اور دوسرا کسی چھوٹے کا بڑے سے مانگنا اور مطالبہ کرنا، یہ دعا ہے. تو پہلا، اگر بڑا چھوٹے کو کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو وہ امر ہے، اور اگر چھوٹا اپنے سے بڑے سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دعا کہا جاتا ہے. کہا بظاہر تو دونوں ظاہری اور باطنی اعتبار سے ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں وَيَتَفَاوَتَانَ بِالْإِسْتِعْلَاءِ وَالتَّسَفُّلِ، البتہ چھوٹے اور بڑے کے اعتبار سے دونوں میں تفاوت ہے. کیا مطلب؟ کہ ایسا نہیں، اگر بڑا چھوٹے کو حکم دے تو یہ تو امر ہے، مگر چھوٹا اگر بڑے سے کسی چیز کا مطالبہ کرے اور اس کے ذہن و دماغ میں کوئی بڑاپن نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ کر اس سے مانگے کہ میری ضرورت کو یہی ذات پورا کر سکتی ہے، تو پھر اس کا یہ سوچنا یہ امر کو دعا میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کے اس خیال کی وجہ سے اب اس میں استعلاء باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ التسفل، بلکہ اس سے ادناپن ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو اس لیے اس کو بول رہا ہے، اس سے گزارش کر رہا ہے، اس کو آرڈر نہیں کر رہا ہے کہ اے اللہ ہدایت تیرے علاوہ کوئی دیتا نہیں ہے، تو میں کسی اور سے جا کر کیسے مانگوں؟ تو میں تجھ ہی سے ہدایت مانگتا ہوں کہ تو ہی میرے لیے ہدایت کی کیا کر دے، فیصلے فرما دے. تو یہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے جواب دیا. اور معتزلہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ وقیل بالرتبۃ، معتزلہ کہتے ہیں
کہ دیکھو یہاں پر یہ سب کچھ فلسفہ اور تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کہا سیدھا سا کانسیپٹ ہے، کہا وہ کیا، کہا کہ کون کیا سوچتا ہے اور کیا نہیں سوچتا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، ظاہراً یہ دیکھا جائے گا کہ ایک ہے مانگنے والا اور دوسرا جس سے مانگا جائے۔ جو مانگنے والا ہے وہ رتبے میں کم ہے اور جو دینے والا ہے وہ رتبے میں زیادہ ہے، تو اس کا رتبہ بڑا ہے ہی، ہمارے اس کو حکم کرنے سے اس کے رتبے یا سوچنے اس کے رتبے پر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان اپنے خالق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، جب کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور وہ امر کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو چاہے وہ بڑا ہونا سوچے چاہے وہ چھوٹا ہونا سوچے، اہل سنت کہتے ہیں کہ اسے سوچنا پڑے گا، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سوچے بھی وہ اگر امر کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو اسے اسی پر معمول کیا جائے گا کہ یہ گزارش کر رہا ہے، اس کو آرڈر کر رہا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مصنف نے صیغہ امر کو اہدینا کا جو استعمال ہوا ہے اس کے دو قسم کے کیا جواب دیے۔ ایک تو یہ کہ بندہ جب یہ سوچے کہ میں اس کے علاوہ اور سے نہیں مانگ سکتا ہوں تو پھر یہ امر باقی نہیں رہا، اور دوسرا معتزلہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، بندہ سوچے یا نہ سوچے، بندے چپتی کا شوربہ ہے، بندے کی اللہ کے سامنے حیثیت کیا ہے، وہ کیا اللہ کو آرڈر کرے گا، وہ کیا اللہ رب العزت کے سامنے کچھ کر سکتا ہے، لہذا وہ اگر اہدینا بھی کہے تو وہ امر نہیں بنے گا بلکہ وہ دعا ہی بنے گا، اس کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مصنف نے اس کے دونوں جوابات مرحمت فرمائے۔ بہرحال اس طرح سے اہدینا کی تفصیل کو ختم کر آگے اب الصراط کو ذکر کر رہے ہیں کہ الصراط میں اصل ہے صراطن، صراطن صاد کے ساتھ اصل نہیں ہے، اس کی اصل ہے صاریت الشیء، باب سمع یسمع سے صریت یسرط، باب سمع یسمع سے اس کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کو نگلنا، کسی چیز کیا کرنا نگلنا، اسی سے الصراط بنا ہے۔ پھر اس کے بعد اب اس میں 3 قراءتیں ہیں، اور صراط کو صراط کیوں ساتھ سے تبدیل کیا گیا، اور کسی نے اس کو اشمام کے ساتھ پڑھا ہے، بعض قراء نے تو وہ کیوں پڑھا ہے، اس تفصیل کو آگے بیان کر رہے ہیں۔